بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سرکاری محکمے میں جاب کرتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور میں مصروفیت کے باعث 2 ماہ 15 دن کے لمبے عرصے بعد گھر گیا۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب بہت خوش تھے۔ میں نے اس مہینے کی تنخواہ والد کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت بازار گیا اور راشن خرید کر لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف طعام کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان اس بیوہ کے گھر پہنچا آؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا ہوں، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں، لہٰذا اسی وقت لحاف سے نکلا، ایک چادر اوڑھی اور تھیلا موٹر بائیک پر رکھ کر اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی اور دھند بھی کافی زیادہ تھی۔ ایک دور گاؤں میں اس عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور 4 بچے تھے۔ ایک دن کسی حادثے میں اس کے شوہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے بچوں پر دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ قسمت بھی بہت ستم ظریف ہے۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک ڈربہ تھا۔ ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن اور خمیدہ سی 4 دیواری تھی۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں برہنہ تھے، وہ بھی اس سردی میں کہ پیروں کو جما کر رکھ دے۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلا ابھی زمین پر رکھا ہی تھا کہ اسے دیکھتے ہی وہ بچی بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا تو میں نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا ہے، امی فرشتہ آ گیا ہے۔ اور پھر 2 اور چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے۔ وہ کبھی مجھے دیکھتے، کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر روحانسی آواز میں یہ کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر محنت مزدوری کرتے تھے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لائے گا، اسی لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے اللہ کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر رہتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا بنا بتائے اتنی رات کہاں چلے گئے تھے؟ میں بے ساختہ بولا، فرشتہ بننے گیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔